اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یوتھیوں کے مشکل دن چل رہے ہیں، مشکل نہیں بلکہ بہت برے دن چل رہے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہی ڈسکلیمر کہ میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا، لیکن ہمارے دوست جو کہ نیومرولوجی کے ماہر ہیں اور شغلن کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو زہرہ ہے، وینس اس کو کہتے ہیں میرا خیال ہے، حسن کا جو ستارہ کہا جاتا ہے، جناب عمران خان نیازی کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 25 دن کے لیے غروب ہو گیا، اب اس کے مشکل دن یہ ہوں گے، یہ 25 دن جو ہوں گے، اور وہ اس وقت ظاہر ہو رہا ہے۔ روزانہ ایک نئی چپیڑ پڑتی ہے۔ پہلی چپیڑ اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہ پڑی کہ جناب مریم نواز شریف نے جا کے تو وردی پہن لی۔ اب یوتھی ابھی تک اس وردی کے ساتھ منسلک مختلف چیزیں اور تصویریں پوسٹ کرا کے اپنے دل کے اندر لگی ہوئی آگ ٹھنڈی کرتے پائے جا رہے۔ وہ بالکل یوتھیوں کو بولا ہائے ہائے میں لٹی گئی، ہائے ہائے میں لٹی گئی، وہ لٹی نہیں گئی۔ اس تصویر کا ظاہر ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل میٹل جس کو انگریزی میں کہیں، وہ تو یہ ہے عمران خان نیازی جو ہے وہ کیسا چلتا ہوا کیسا لگتا ہے، خوبصورت بہت ہے، ہینڈسم بہت ہے۔ اس نے ایک ہی تصویر چھاپی، سارا ہینڈسم کا بیانیہ اٹھا کے لے گئی جس کا نام مریم نواز شریف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی اس پٹ سے آپے سے اور ماتم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اگلا ماتم پہ گیا ان کو، اور جو ابھی کل ہی بھگتا انہوں نے۔ مریم نواز شریف روزانہ یوتھیوں کی چھاؤنی پہ حملہ آور ہوتی ہے اور تباہی پھیلا کے نکل جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ پٹواریوں کی سوشل میڈیا ٹیم بہت ماٹھی ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں اس کی۔ اگر ہم اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کریں تو ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ اس کا 1% بھی پراپرلی سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر ڈسپلے نہیں کر پاتے، لیکن وہ روزانہ ایونٹ کریٹ کرتی ہے۔ اس نے اس دن جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹل بنا دیے، اس کے پیچھے پھر وہ لے کے چل پڑے۔ اب اگر آپ کو میں سمجھا پاؤں تو پہلے منظر یہ تھا کہ یوتھی ایک ایونٹ جنریٹ کرتے تھے، اور وہ ایونٹ 100% فیک ہوتا تھا، فیک انفارمیشن کے اوپر ہوتا تھا، فیک جعلی باتوں کے اوپر ہوتا تھا، جعلی بنیاد کے اوپر ہوتا تھا، ہوا میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے میڈیا کی طاقت کے ذریعے اس کو گھما کے اس کے اوپر بحث کرواتے تھے، اور اس کو شام تک لوگوں کو یقین دلا چکے ہوتے تھے کہ اصل حقیقت یہ ہے، جبکہ اس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو ابھی 1-2 مثالیں دے کے واضح کروں گا۔ اس کے برعکس جب یوتھی وہ ایونٹ کریٹ کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس کی صفائی کے اندر آگے چل پڑتے تھے۔ صفائی دینے کے لیے پی ایم ایل این والے، پی ایم ایل این کے جو انفارمیشن منسٹرز صوبے کا بھی اور وفاق کا بھی، وہ صفائیاں دینے کے اندر چل پڑتے تھے۔ یہ مریم نے جو وردی پہن کے جو تصویر جاری کی تھی اس نے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے اس نے ایسا پلٹا مارا ہے، دھوبی پٹڑا مارا ہے تے پلوانہ دی کڑی نا، رستم زماں گاما پہلوان کا خاندان، ٹھیک ہے، تو ان کی بچی ہے نا، تو وہ ایسا دھوبی پٹڑا مارا اس نے کہ اب اس موڈ کے ریئیکشنری موڈ کے اندر کہ نہیں یہ تو نہیں ہوا، یہ والا جو تھا، اس موڈ کے اندر یوتھیے چلے گئے ہیں، اور وہ اگریسولی فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک تو وردی والی تصویر، پھر جناب بتی ہاسپٹل، اب وہ ان کو میرا خیال ہے کہ 200 تک لے کے جانا چاہ رہی ہیں۔ آج انہوں نے ایک سٹیپ آگے کر دیا۔ ایونٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دکھ کام کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک فری ڈسٹریبیوشن کا افتتاح کیا۔ ہیپاٹائٹس، کینسر، ٹی بی اور دل یہ کی بیماریاں، یہ 4 بڑے امراض ہیں جن کی دوائیاں جب ایک دفعہ مریض لینا شروع کر دیتا ہے تو پھر اور میرا خیال ڈائبٹیز بھی ہے، تو پھر اس کو دوائی کھانا پڑتی ہے مسلسل، اور اگر وہ دوائی نہ کھائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بستر مرگ پہ جا لگتا ہے۔ ان میں سے بیشتر جو مریض جو افورڈ نہیں کر سکتے، بعض تو اللہ معافی دے
اتنے ہوتے ہیں لاچار اور جسے کہنا چاہیے کہ بے بس کہ وہ تو دوائی لینے کے لیے ہسپتال جانے جو کا کرایہ نہیں ہوتا کئی لوگوں کے پاس. تو ونس ایک بندہ جو ہے اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی دے دیتا ہے اور سجیسٹ کر دیتا ہے اور اس پروگرام میں شامل کر دیتا ہے تو پھر اس کو گھر بیٹھے کوریئر کے ذریعے دوائی پہنچ جایا کرے گی. 2 ماہ کی دوائی اس کو ایک مرتبہ آئے گی, پھر 2 ماہ کے بعد جا کے وہ اپنا ٹیسٹ ویسٹ کروائے یا ڈاکٹر سے مشورہ لے. ڈاکٹر اس کے اعضائے رئیسہ کا معائنہ کرنے کے بعد اگر وہ دوائی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے یا اس میں ترمیم کرتا ہے ڈاکٹر تو وہ کر دے, اور یوں مریض جو ہے 2 ماہ کے بعد ایک دفعہ آئے. وہ جو ہمارا روایتی طریقہ تھا نا ہر ہفتے ہسپتال جانا اور ہفتے کی دوائی لے کے آنا, میں نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے ہاسپٹل کے اندر وہ دوائی لینے آئے ہوتے ہیں, ہفتے بعد ان کو ملتی ہے یا 15 دن کے بعد ملتی ہے. تو اب انہیں ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, 2 ماہ کی دوائی مل گئی. 2 ماہ کے بعد اگر ان کو مزید ضرورت ہے تو وہ جا کے اپنا معائنہ کروائیں گے, اور اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ نہیں بائن کنٹینیو کرو تو وہ پھر 2 ماہ کی مزید ان کو مل جائے گی. یوں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا انیشیٹو نہیں ہے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں, یہ پاکستان کی مقامی کمپنیاں جو اربوں روپیہ خربوں روپیہ کماتی ہیں, پاکستان میں دوائیوں کا شعبہ جو ہے وہ تقریباً $20 ارب کی اس کا والیوم ہے. $20 ارب کو اب ذرا 20 کو اگر آپ 300 سے ضرب دیں تو واہ بھائی کام تیز ہو جاتا ہے. یہ تقریباً 600 ارب روپے نہیں 600 ارب روپے نہیں $20 ارب بھائی 6000 ارب ہے, ہاں 6000 ارب روپیہ بن رہا جی. تو 6000 ارب روپے کا والیوم ہے مارکیٹ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کم از کم 1200 ارب روپیہ تو لوگ کماتے ہوں گے نا منافع. تو وہ 1200 ارب روپے میں سے اگر کوئی 50-60 ارب روپے کی خیرات بھی کر دیں گے اپنے ہی شعبے کے لوگوں کے لیے تو کوئی طوفان تو نہیں آ جائے گا. تو کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کرتی ہیں. پاکستان کے مقامی فارماسسٹ ادارے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو ان کو چینلائز کر لیا جائے کہ یہ جناب پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ مریض بھی ہے اور مستحق بھی ہے. ٹیلی کڑی نو پوری لانی آندی جی. اس نے مفت دوائیوں کی تقسیم کے منصوبے کا افتتاح کرنے تک خود کو محدود نہیں کیا, بلکہ گڈی پکڑی اور اس نے 2-3 ایڈریس لیے جہاں پہ وہ دوائیاں آج ڈیلیور ہونا تھیں. وہ گاڑی لے کے وہاں پہ پہنچ گئی تنگو تاریک گلیوں کے اندر, اور جا کے لوگوں کو جو تھا وہ پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا, یہ ابا جی بڑے خوش تھے, ابا جی نے سلام کیا. وہ ہوتے ہیں نا بچے چلا کے ذرا تھوڑے سے نا ہوشیار قسم کے بچے, تو وہ ابا جی میں نام بھی کہا ہو نا تو ایویں گزرتے ہوئے السلام علیکم انکل, ابا جی نے آپ کو سلام کہا تھا. وہ اگلا بندہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے, ابا جی نے سلام کیا, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ بہت خوش تھے کہ میں آپ کو دوائیاں دینے کے لیے آ رہی ہوں. اس طرح دیا لیسیاں لائیاں نے خاتون نے, اور اس کے بعد پورا جو میڈیا کا لائم لائٹ جو تھا وہ لے کے وہاں سے نکل گئی ہیں. تو یوتھیوں کے ہاں آج پھر ماتم کا مقام ہے, لیکن آج 2 ماتم نے کی پلا. وہ ایک تو میرا مطلب ہے کہ صادق خان پھر جیت گیا. صادق خان نے پچھلی دفعہ 3ری دفعہ جیت گئے صادق خان لندن میئر کا الیکشن. صادق خان نے پچھلی دفعہ یوتھیوں کے ماموں کو ہرایا تھا, یعنی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کو ہرایا تھا. ویسے زیک گولڈ سمتھ اور جناب خاور مانیکا ایک ہی قبیل کے اور ایک ہی نسل کے آدمی ہیں. خاور مانیکا صاحب طلاق دینے کے باوجود بھی پنکی پیرنی کے ساتھ جایا کرتے تھے عمرہ کرنے, اور پنکی پیرنی کے پاسپورٹ کے خانے میں ابھی بھی انہی کا نام لکھا ہوا ہے, تو وہ جایا کرتے تھے. زیک گولڈ سمتھ جب بھی ٹویٹ کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میرا پڑویا عمران خان, ٹھیک ہے, مائی بردر ان لا عمران خان. یار طلاق ہوئی عرصہ ہو گیا تو پھر بھی زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک یہی لکھتے ہیں. تو اس زیک گولڈ سمتھ کو صادق خان نے پچھلی دفعہ رایا سی. صادق خان بڑیاں یوتھیاں نے گالاں کڑیاں سی. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جس کو یوتھی گالیاں دیا کرتے تھے اور بد دعائیں دیتے تھے وہ پھر جیت گیا. یوتھیوں کا پھر برا دن ہے.
ان کے پھر ماتم کرنے کا ایک اور مقام. اچھا جی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہوا کہ پاکستان نے وہ قمر چھوڑ دیا. قمر وہ ایک راکٹ ہے، تجرباتی چھوٹا سا راکٹ نہیں سے آ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ سیٹلائٹ چاند کے گرد چھوڑا گیا ہے، اور وہ جناب 1 کلو بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار ہوتی ہے یار، ٹھیک ہے، وہ اس کا ڈیٹا کمیونیکیٹ کرے گا. تجرباتی لیول کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا یار، ٹھیک ہے، وہ مطلب زیادہ سے زیادہ تصویریں بھی کھینچے گا تو وہ جا کے واپس آئے گا تو ڈاؤن لوڈ ہوں گی. تو وہ جناب چھوڑ دیا گیا. اب وہ قمر جو تھا وہ ادھر چھوڑا گیا. چیخیں یوتھیوں کی زمین سے نکلنا شروع ہوئیں. بارڈر کے اس طرف کے جو یوتھی ہیں، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ بی جے پی والا یوتھی ہیں، یوتھرز. بی جے پی میں بھی تو انڈیا میں بھی تو یوتھی پائے جاتے ہیں نا. بی جے پی جو ہے وہ پاکستان میں کام کرنے والی پی ٹی آئی کی ہم مانی اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم خاندان ہے. ہاں، تو ادھر سے بھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. پاکستان کا یہ چھوٹا سا چلا گیا ہے. ان کا تو جب بھیجا تھا انہوں نے فضا کے اندر بہت بڑے دعوے کر کے وہ تو جا کے گم شم گیا تھا ادھر ادھر، ٹھیک ہے، اور لیکن ان کا جو ہے وہ سگنل بھیجنے شروع کر دیے اس نے، اور سگنل ہم وصول کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم دمالیں ڈال رہے ہیں. ہمیں ذاتی طور پہ میں بتاؤں آپ کو، یہ تجرباتی لیول کا ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ اسپیس سائنس کے جو بچے ہیں، وہ اس طرح کے تجربے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دور دراز گاؤں سے روزانہ صبح گاڑی روانہ ہوتی ہے اور وہ لاہور آتی ہے. تو گاڑی میں کسی دن 8 سیٹیں خالی رہ گئیں تو کنڈکٹر نے کہا، خالہ جی منڈا کلنا جی اپنا. انہوں نے کہا منڈا تو نہیں کلنا ہے، دودھ لے جائیں، مطلب یہ دودھ ہم نے جو گائیوں کا چویا ہوا ہے یہ تم گاڑی میں رکھ کے لے جانا، ٹھیک ہے. تو اس نے لا کے جناب ایک سیٹ کے درمیان میں دودھ پھنسا دیا، دودھ کا وہ جو برتن ہوتا ہے، اور یوں وہ دودھ پہنچ گیا. ہمارا بھی دودھ چانچ پہ پہنچ گیا. وہ بھیجنا تھا اس نے راکٹ، اس میں کوئی جگہ خالی تھی تو ہم نے کہا بھائی جان یہ ہمارا بھی ساتھ میں لیتے جائیے گا. چائنا پائن ودے پائیے، ہاں چائنا پائن، ہاں ہی کھاؤ. انہوں نے کہا کی کھاؤ، آؤ کھے کھاؤ، ٹھیک ہے. اور وہ جناب وہ لے گئے وہاں پہ، اور مفت ہمارا کام ہوا ہے. ظاہر ہے یار کوئی اس کی کمرشل اہمیت تو ہے نہیں. جنہوں نے بنایا ہوگا وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ جناب انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز بنا لی. اگر آپ اس کا دیکھیں وہ کیوبیکل سا سٹائل جو ہے وہ مطلب کہ مجھے تو اس کے ڈیزائن سے ہی 100 طرح کا اختلاف ہے کہ یار اس دور کے اندر آپ یہ والا ڈیزائن بنا رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں. تو بہرحال جی، لیکن راکٹ کے پیچھے سے دھواں نہیں نکلا. پاکستان میں پائی جانے والی ایک اقلیت یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کے پیچھے سے دھواں نکلا. اچھا، یہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، اور بے بنیاد باتیں کیا کرتے ہیں؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ ہم آپ کو اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.